انڈیا کی ایک ہماری بہن نے رات کے وقت رو رو کے یہ تسبیح پڑھی۔ یہ وہ تسبیح ہے کہ اس عورت نے اپنی دکھ میں تکلیف میں صرف ایک رات، پوری دنیا میں یہ بات پھیل چکی ہے، صرف ایک رات یہ تسبیح پڑھی، صبح ہوتے ہی اس کے گھر میں اللہ کا ولی آیا اور اس کا گھر دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر گیا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس کے گھر میں جہاں اس نے نظر ڈالی پیسہ ہی پیسہ پڑا تھا۔ یہ وہ تسبیح ہے کہ رات کو پڑھتے ہی صبح اٹھتے ہی دولت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی معجزات اپنی آنکھوں سے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ آپ کی اگر ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، زندگی دولت سے، پیسوں سے ایک رات میں نہ بھر جائے، صبح ہوتے ہی اللہ کا ولی آئے گا اور آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ آپ کی غربت اور غریبی ایک رات میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ آج اپنی ان تمام دکھیاری پریشان بہنوں اور بھائیوں کو معجزاتی عمل دینے لگا ہوں۔ اس عمل کو وہ لوگ بھی پڑھ لیں جن کا بال بال قرضوں میں ڈوب چکا ہے، جن کو اپنوں نے، پرایوں نے، پوری دنیا نے جن کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ ہر طرف سے مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، تنگ دستی ہے، مالی پریشانی ہے۔ تو ایک رات پوری دنیا کے کسی کونے سے آپ لوگ موجود کیوں نہ ہوں، چاہے آپ لوگ پاکستان سے ہیں، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی گاؤں، گلی، محلہ جہاں سے موجود ہیں، رات کو اپنے گھر میں بیٹھ کر کوشش کرنا اس عمل کو عشاء کے بعد سے لے کر وقت سمجھ لیں۔ پہلے اس عمل کا وقت سمجھ لیں۔ یہ وہی عمل بتاؤں گا جو ایک عورت نے پڑھ کے جیسے ہی کامیابی حاصل کی تو لوگوں کو اس نے فی سبیل اللہ یہ عمل بتانا شروع کر دیا۔ اس نے کوئی پائی پیسہ نہیں لیا، اور یقین کریں اس عورت نے کم و بیش 50-100 لوگوں کو اپنے منہ سے بتایا یہ عمل، اور ان 50-100 لوگوں نے جب یہ عمل کیا تو ان کے بھی وارے نیارے ہو گئے۔ صبح اٹھتے ہی ان کے بھی حالات بدل گئے، اور پھر یہ وظیفہ، یہ عمل پھیل گیا۔ انڈیا میں بے شمار ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو پڑھ کے اپنے حالات کو بدل لیا ہے، اپنی غربت اور غریبی کا ایک رات میں خاتمہ کر لیا ہے۔ اگر آپ بھی میرے بھائیوں، میری بہنوں، لوگوں کی باتیں سن سن کر تھک چکے ہیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا پھیلا کر تھک چکے ہیں، دیکھیں اس عمل کا طریقہ کار ہے، اس عمل کا ایک طریقہ کار ہے۔ یہ عمل ہے بالکل چھوٹا سا کہ بچہ بھی پڑھ لے، 2 سال کے بچے کو سمجھا دے تو وہ بھی پڑھ لے۔ دیکھیں، لیکن آپ کہیں کہ میں کچھ بھی نہ کروں، میں کچھ کروں ہی نہ، میں نہ محنت کروں، نہ کوئی عمل پڑھوں، کچھ بھی نہ کروں، تو پھر آپ کی جو ہے نا زندگی نہیں بدل سکتی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، دیکھو، آپ نے اپنی زندگی میں اگر تبدیلی لانی ہے تو آپ نے عمل بتائے ہوئے طریقے سے کرنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی منمانی کی، اپنے حساب سے اگر آپ نے پڑھنا ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ عمل کا پورا طریقہ کار آپ کو سمجھنا ہے تو آپ لوگوں کو اس ویڈیو کو پورا دیکھنا پڑے گا، عمل کو سمجھنا پڑے گا۔ باقی اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی فائدہ نہ ہوگا تو پھر آپ کے دل میں پہلے ہی وسوسہ ہے تو آپ لوگ بے شک چھوڑ دیں۔ میں لائیو پروف کے ساتھ بھی آگے بتاؤں گا، سب چیزیں بتاؤں گا، لیکن آپ لوگ جڑے رہیں گے تب۔ اسکپ کریں گے، کاٹیں گے، پھر آ کر مجھے شکوہ شکایت کریں گے کہ جناب وظیفہ اثر نہیں کر رہا، عمل اثر نہیں کر رہا، ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو پھر فائدہ کیسے ہوگا جب آپ لوگ عمل سنیں گے نہیں، اہم باتوں کو مس کر جائیں گے؟ تو بڑی توجہ چاہتا ہوں، عمل ایک رات کا ہے، اور اس عمل کی کوئی کسی سے اجازت لینے کی عمل نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ میرا بتلایا ہوا عمل نہیں ہے۔ میں کیوں آپ سے جھوٹ بولوں، کیوں آپ سے کہوں کہ یہ عمل میں بتلا رہا ہوں؟ یہ عمل انڈیا کا ایک ایسا آزمودہ عمل ہے، یہ عمل انڈیا کی ایک بزرگ عورت کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ اس عورت نے راتوں رات اس عمل کو پڑھ کے اپنی حاجتوں، مرادوں کو صبح اٹھتے ہی پورا کر لیا۔ اس کے گھر میں صبح اٹھتے ہی چاروں طرف پیسے ہی پیسے پڑے تھے۔ اگر یقین نہیں آتا تو آج رات ہی اس عمل کو پڑھ کے
معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا. اپنے گھر میں اپنی زندگی میں غربت اور غریبی کا خاتمہ ہوتے ہوئے ایک رات میں دیکھ لیجئے گا. جن میری بہنوں کو، میرے بھائیوں کو اس وقت شدید پیسوں کی ضرورت ہے، جن کے گھر خالی ہیں، دکان خالی ہیں، مکان خالی ہیں، کنگالی ہے، غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، یا پھر بڑی سے بڑی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، ہر طرف سے آزمائشوں میں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، تو ایک رات میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اس معجزاتی عمل کو بھی پڑھ کے دیکھ لیں. اب کرنا کیا ہے، اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے. دیکھیں، رات میں جیسا کہ میں نے بتلایا وقت عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پہلے پوری رات پڑی ہے. پوری رات میں کسی بھی وقت اپنے گھر میں جب فارغ ہو 1 سے 2 منٹ کے لیے یا 2-3 منٹ نکال لیں، بیٹھ جائیں، سکون سے، اطمینان سے اللہ پر پورا یقین کرتے ہوئے دیکھیں. رزق، دولت، زندگی، موت، سب کچھ اس رب کریم، اس رحمان، اس رحیم کے ہاتھ میں، اللہ پاک کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. اس بوڑھیا عورت کا کہنا تھا کہ اس عمل کو 99% لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، اور اس بڑھیا عورت نے ایک گزارش کی کہ اگر کوئی اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین کرے گا نا تو اس کے ناکامی کا 1% بھی چانس نہیں. یہ عمل تو ہے ہی پاورفل، لیکن یقین کامل کے ساتھ جتنا پڑے گا، دل سے پڑے گا، تو اللہ پاک اسے صبح اٹھتے ہی فوری طور پر مالا مال کر دیں گے. یہ عمل ایک معجزاتی عمل ہے، یہ رب کا لاڈلا عمل ہے، یہ رب کریم کو راضی کرنے والا عمل ہے، یہ غربت اور غریبی کا دشمن ہے. یہ ہر طرح کی مشکل کو، پریشانی کو، بڑی سے بڑی بیماری کو ایک رات میں ختم کر دیتا ہے. ایسے ایسے اس بڑھیا عورت نے بتایا کہ خطرناک بیماریوں میں مبتلا لوگوں نے رات کو یہ عمل پڑھا. صبح اٹھتے ہی جب ان کو پتا چلا کہ ان کی بیماری ختم ہو چکی ہے، یہ عمل نہیں، یہ ایک ایسا معجزاتی ایک تسبیح ہے کہ جس کے پڑھنے والا خدا کی قسم اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. اب آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، ڈائریکٹلی آپ کو عمل بتلانے لگا ہوں. رات عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پہلے اپنے گھر میں آپ بیٹھ گئے، تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں، تسبیح پکڑ لیں، کیونکہ تسبیح ضروری ہے. اگر نہ ہو تو پھر ہاتھوں کی انگلیوں پر آپشن ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن تسبیح پڑھ لیں، پکڑ لیں، تاکہ آپ لوگوں کا وظیفہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، تعداد سمجھ میں آ جائے. کوشش کریں میری یہ ویڈیو دیکھتے وقت آپ لوگ اپنے پاس کوئی چیز لکھنے کے لیے رکھ لیں، اگر رکھ سکتے ہیں تو، نہیں تو کوئی پابندی نہیں. آپ نے رات میں جب پوری طرح فارغ ہوں، کوشش کرنا جا نماز بچھا کر، مصلی بچھا کر، باوضو قبلے کی طرف ہو کر آپ نے اس عمل کو پڑھنے کے لیے ایک ماحول بنا کر تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، رب کریم کے آگے جھولی پھیلا کر. اور سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھ کے شروع کرنا ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، وہ وظیفہ ہے کہ اگر دنیا کا کوئی بھی وظیفہ بندہ پڑھتا ہے نا تو استغفر اللہ سے شروعات کرتا ہے نا، تو وہ وظیفے کے چانسز کروڑوں فیصد بڑھ جاتے ہیں اثر کرنے کے، فائدہ دینے کے. کیونکہ استغفر اللہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، خود دنیا کا سب سے بڑا وظیفہ ہے. حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی کے پاس مختلف قسم کے لوگ آئے، سب کو توبہ کی تلقین کی، سب کو استغفر اللہ کا وظیفہ بتایا. کوئی بے روزگار آیا تو اسے بھی استغفر اللہ کا وظیفہ بتایا، کوئی بے اولاد آیا تو اسے بھی، کوئی کسی مصیبت میں آیا تو کہا استغفر اللہ پڑھو، استغفر اللہ پڑھو. تو ساتھ بیٹھے لوگوں نے پوچھا، اے مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ، آپ جو آتا ہے اسے استغفر اللہ کا ہی وظیفہ بتاتے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ بندہ جب تک رب سے توبہ نہیں کرتا، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا، تب تک نہ اسے رزق ملتا ہے، نہ رب راضی ہوتا ہے، نہ بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے. جب تک رب کو بندہ توبہ کر کے راضی نہیں کر لیتا، جب تک وہ پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے. تو استغفر اللہ حضرت علی نے بتا دیا، جب کہ سب سے بڑا وظیفہ ہے استغفر اللہ پڑھو. تو آج کے اس معجزاتی عمل میں انڈیا کی بزرگ کے بتلائے ہوئے مجرب ترین عمل میں آپ نے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے
اور بات سنیے گا، بڑی سمجھ کی بات ہے۔ استغفر اللہ کا وظیفہ آپ نے اپنی بتائی ہوئی تعداد میں پڑھ لینا ہے۔ جس تعداد میں آپ نے پڑھنا ہو پڑھے، کوئی پابندی نہیں۔ 1 بار پڑھیں، 50 بار پڑھیں، 100 بار پڑھیں، کوئی پابندی نہیں۔ استغفر اللہ کرتے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے جائیں۔ وہ بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، وہ مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، رب سے نہ مانگیں گے، تو رب کریم کہیں گے کہ اب تو لوگوں کے پاس ہی جا، تو لوگوں سے مانگتا رہے، اور اب تو مانگتا رہے گا۔ کیونکہ اللہ پاک کو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے والا پسند نہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ بندے تو مجھ سے مانگ، میں بڑا رزاق ہوں، رحیم ہوں۔ تو 1 لاکھ مانگے گا، میں تجھے 70 لاکھ عطا کروں گا۔ آپ نے آج استغفر اللہ کرتے ہوئے اس معجزاتی عمل کو رات میں شروع کرنا ہے، اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ یہ عمل کا پہلا وظیفہ نہیں ہے، یہ آپ نے عمل سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ اس بوڑھیا عورت کے بتائے ہوئے اس معجزاتی عمل میں سب سے پہلے آپ نے استغفر اللہ کا وظیفہ جتنی بار پڑھیں آپ کی مرضی ہے، استغفر اللہ پڑھ کے فوری طور پر اب آپ نے عمل میں درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو یاد لگے۔ کچھ 1-2 درود شریف میں آپ کو اسکرین پر بھیج رہا ہوں، آپ کو یہ پڑھنے ہو تو یہ پڑھ لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا، کہیں نہ کہیں آپ کو اسکرین پر دکھ جائیں گے۔ اب درود شریف بھی آپ نے پڑھ لیا، جتنی بار چاہیں درود شریف پڑھیں، اور کوئی سا بھی پڑھیں۔ نہ استغفر اللہ میں تعداد کی پابندی، نہ درود شریف میں تعداد کی پابندی۔ اور درود شریف میں تو یہ بھی ہے کہ جتنی بار پڑھنا ہے پڑھیں، کوئی پابندی نہیں۔ اب آپ نے درود شریف بھی پڑھ لیا، اب آپ نے میرے بھائیوں میری بہنوں رات کے اس مجرب ترین عمل کا پہلا پاورفل وظیفہ عمل میں شامل کر لینا ہے۔ آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لینی ہے۔ اس عمل میں جو پہلے نمبر پر آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بہت کم لوگوں نے اپنی زندگی میں پڑھا ہے، اور میں نے یوٹیوب پر بھی بہت ہی کم جگہوں پر اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کا ذکر ہے، جو محبت، برکت اور حاجت کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے نہ صرف روحانی سکون ملتا ہے، بلکہ ہر طرح کی مشکل، پریشانی، غربت، غریبی سے منٹوں سیکنڈوں میں چھٹکارا ہو جاتا ہے۔ رات کے اس عمل کا ایک ایک وظیفہ، یہ 1 منٹ کا جو عمل ہے، اس کا ایک ایک وظیفہ مجرب ترین وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے۔ اور جب ان وظائف کو یہ بڑھیا کی بتائی ہوئی تعداد میں ترتیب سے آپ لوگ رات میں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں گے، تو یقین مانیے صبح اٹھتے ہی آپ کے گھر میں دولت کا ایسا طوفان اٹھے گا کہ آپ کی عقلیں حیران رہ جائیں گی، پورا محلہ حیران رہ جائے گا، پوری دنیا حیران رہ جائے گی کہ آخر اس کی زندگی میں اتنا پیسہ، اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ اب آپ نے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کرنا کیا ہے؟ آپ نے درود شریف پڑھتے ہی پہلا وظیفہ جو عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ ہے یا مصطفیٰ کا۔ یا مصطفیٰ، 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 یا مصطفیٰ کرتے ہوئے آپ نے اس آج کے رات کے مجرب ترین عمل کا یہ پہلا وظیفہ یا مصطفیٰ کا عمل میں شامل کرنا ہے، اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے۔ یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ پڑھتے ہوئے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا مصطفیٰ کا وظیفہ پڑھتے ہی رب کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ رب کریم یا مصطفیٰ پڑھنے والے پر مہربان ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں، اس کی حاجتوں، مرادوں کو فوری طور پر پورا کر دیتے ہیں، اس کی خالی جھولیوں کو، الماریوں کو دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر دیتے ہیں۔ یا مصطفیٰ کا وظیفہ ویسے بھی ہر طرح کی مشکل میں، پریشانی میں، غربت میں، غریبی میں پڑھ کے حالات کو فوری طور پر بدلا جاتا ہے۔ اللہ والے ہمیشہ سے یا مصطفیٰ کا وظیفہ پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، تو آپ نے استغفر اللہ درود شریف پڑھنے کے بعد پہلا وظیفہ یا مصطفیٰ کا صرف 21 بار پڑھ لینا ہے۔
21 ٹائمز اونلی آپ نے یا مصطفیٰ کا وظیفہ پڑھ کے اب آپ نے عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کر لینا ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ یقین مانیے مجرب ترین وظیفہ ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ دولت کا سلطان وظیفہ ہے۔ ہر طرح کی مشکل میں، ہر طرح کی پریشانی میں، غربت میں، غریبی میں، تنگ دستی میں، لاچاری میں اس عمل کو رات میں پڑھ کے لاکھوں لوگ انڈیا میں اپنے حالات کو بدل چکے ہیں۔ آپ نے پہلا وظیفہ جیسے ہی یا مصطفیٰ کا 21 بار پڑھ لیا تو آپ نے اسی وقت اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر یعنی کہ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ہر طرح کی مشکل کو، پریشانی کو دور کر کے پڑھنے والے کی زندگی میں دولت کے ڈھیر لگاتا ہے، بے اولادوں کو اولاد عطا کر دیتا ہے، رشتوں میں بندش ہو تو رشتوں کی رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے، خطرناک بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ آپ نے انڈیا کی اس بزرگ عورت کے بتلائے ہوئے اس مجرب ترین عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ جو عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ رب کو راضی کرتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام ہے، یا نافیو، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے جس کا مطلب ہے فائدہ پہنچانے والا یا نفع دینے والا۔ یہ اسم مبارک ان لوگوں کے لیے خاص طور پر مؤثر ہے جو اپنی زندگی میں خیر بھلائی اور فائدے کی طلب رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک نام کا وظیفہ کرنے سے رزق میں برکت، مشکلات کا حل اور خیر و بھلائی کے دروازے کھلتے ہیں۔ یا نافیو کا مطلب وہ ذات جو نفع پہنچانے والی ہے اور ہر قسم کی بھلائی کا سرچشمہ ہے۔ اس اسم کا ذکر انسان کو اللہ کی رحمت اور برکتوں کا مستحق بناتا ہے۔ یہ اسم مبارک ہر قسم کے نقصانات، تکلیف اور نقصان سے بچاؤ کے لیے ہمیشہ سے پڑھا جاتا ہے۔ تو آج رات کے اس مجرب ترین عمل میں آپ نے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور دل ہی دل میں اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ یا نافیو، یا نافیو، یا نافیو پڑھتے جائیے گا اور دل ہی دل میں جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں وہ مانگتے جائیے گا۔ میرا رب آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ آپ صبح اٹھتے ہی جب گھر میں آپ کی جیسے ہی آنکھ کھلے گی آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ آپ خود کہو گے کہ واقعی آج بھی اس دنیا میں کوئی سچے عمل بتانے والے، آزمودہ عمل بتانے والے موجود ہیں، اور یہ عمل تو میرے بھائیوں میری بہنوں انڈیا کا عمل ہے۔ یعنی کہ انڈیا کی ایک بزرگ نے جب پہلی بار اس عمل کو پڑھا تو اسے جب جیسے ہی فائدہ ہوا، صبح اٹھتے ہی کوئی اللہ کا ولی آیا، اسے ہاتھ میں پیسے تھما کر چلا گیا۔ آپ یقین کریں اس عورت نے جب جیسے ہی لوگوں کو یہ وظیفہ بتلانا شروع کیا، اس کے پڑوسی، اس کے محلے والے، اس کے رشتہ دار سب دولت میں کھیلنے لگے، سب کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ گئے، اور یہ واقعہ پھر پھیلتا گیا اور لوگ اس وظیفے کو پڑھتے گئے۔ یہ وظیفہ ایک مشکل کشا عمل ہے۔ آپ نے رات کے اس عمل میں یا نافیو، یا نافیو، یا نافیو، یا نافیو سیکنڈ نمبر پر جیسے ہی 21 بار آپ نے یا مصطفیٰ کا وظیفہ پڑھ لیا تو تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے یا نافیو کا مجرب ترین وظیفہ آپ نے عمل میں شامل کرنا ہے، اور یا نافیو کو بھی آپ نے صرف 21 بار 21 ٹائمز ہی پڑھ لینا ہے۔ وظائف کی تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ درود شریف جو شروع میں بتایا وہ آپ نے اپنی مرضی سے اپنی بتائی ہوئی جو دل میں تعداد آئے پڑھ لیں، لیکن جب وظیفے پڑھیں تو خدا را وظائف کی تعداد میں ایک بار بھی کم یا زیادہ نہ پڑھیے گا۔ اس سے عمل کی تاثیر اور طاقت پوری طرح سے ختم ہو جائے گی۔ آپ نے 2 وظائف پڑھ لی اور اس عمل کو چاہے آپ لوگ ایک رات پڑھیں اور چاہیں تو اسی عمل کو آپ لوگ روزانہ رات بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں اتنا گارنٹی سے کہتا ہوں ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن آج بھی کئی ہزاروں عورتیں ایسی ہیں، لاکھوں، جنہوں نے ایک رات اس عمل کو پڑھ لیا نا تو وہ پھر اس عمل کی عاشق بن گئی ہیں، وہ پھر اس عمل کی دیوانی ہو گئی ہیں، وہ پھر رات کا روزانہ انتظار کرتی ہیں کہ کب رات آئے اور ہم اس عمل کو پڑھنا شروع کریں۔ کئی ایسی بہنیں ہیں جو کہ پوری رات وقفے وقفے سے اس عمل کو پڑھتی رہتی ہیں، کیونکہ وہ اس عمل کے فائدے نہ جان چکی ہیں، وہ اس عمل کے کمالات کرامات جان چکی ہیں۔ لوگ دیوانے ہو چکے ہیں، لوگ اس عمل کے عاشق بن چکے ہیں۔
آپ نے جیسے ہی یا نافیو کا وظیفہ 21 بار پڑھ لیا عمل میں، اب آپ نے عمل کا تیسرا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ چند سیکنڈ کی ویڈیو باقی ہے، خدا را عمل کو سمجھ لیں۔ عمل کی کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اجازت عام ہے، بس آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک لائک اور کم از کم 3 لوگوں کو یہ ویڈیو شیئر ضرور کرنی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں سبحان اللہ یا الحمدللہ ضرور لکھیے گا کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ عمل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ہر کسی کو عمل پڑھنے کی توفیق نہیں عطا فرماتے، صرف اسے عطا فرماتے ہیں جسے رزق اور دولت سے مالا مال کرنا چاہتے ہوں، جس کے حالات کو بدلنا چاہتے ہوں۔ تو آج اس خصوصی عمل کو پڑھنے کے لیے اللہ پاک نے اگر آپ کو چن لیا ہے تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور کامنٹس میں الحمدللہ ضرور لکھیں، کیونکہ جو جتنا شکر کرتا ہے اللہ پاک اسے اتنا زیادہ نوازتا ہے۔ اور جو میری پیاری بہنیں میرے بھائی ہماری اجتماعی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں، وہ اپنا پیارا سا نام کامنٹس میں صرف ایک بار لکھ دیں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے اجتماعی دعائیں کروائی جائیں گی آپ کا نام ڈلوا دیا جائے گا۔ لاکھوں لوگ شریک ہوتے ہیں اس دعا میں، جب بھی ہوتی ہے تو کسی ایک کی آمین سے سب کا بلا بھلا ہو جائے گا، سب کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے جیسے ہی یا نافیو کا وظیفہ پڑھ لیا تو آپ نے رات کے اس عمل کا آخری وظیفہ، اس عمل کی جان دولت کا سلطان، مشکلوں کو ٹالنے والا مشکل کشا وظیفہ، آپ نے اس عمل کے آخر میں جو معجزاتی وظیفہ پڑھنا ہے، یہ اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام ہے۔ یہ وظیفہ دنیا کے تمام مذاہب پر بھاری ہے، یہ پڑھنے والے کی زندگی میں اتنی آسانیاں، اتنی رحمتیں، برکتیں لے کر آتا ہے۔ اس کے اگر ایسے نصیب ہیں کہ پوری دنیا اس کو تانے دیتی ہے کہ تو بد نصیب ہے، تیری قسمت خراب ہے، تیرے پاس پیسہ نہیں ہے، یعنی کہ روڈ پر کھڑا ہوا فقیر بھی اگر اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے تو وہ فقیر بھی بادشاہ بن جاتا ہے۔ آپ نے رات کے اس مجرب ترین عمل کا تیسرا آخری مجرب ترین وظیفہ جو عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ ہر طرح کی مشکل میں، پریشانی میں اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر اثر کر جاتا ہے۔ بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد عطا کر دیتا ہے۔ ہر طرح کی مشکل میں، پریشانی میں فوری طور پر اثر کرنے والا رات کے وقت کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ تمام مذاہب میں نے آپ کو اسکرین پر بھی بھیجے ہیں اور آپ کو پڑھ کے بھی بتا رہا ہوں اور تعداد بھی بتا رہا ہوں، بس آپ نے توجہ سے، دھیان سے پورا عمل اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو۔ اب تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور رات کے اس عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں، یا حل المشکلات، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے مشکلات کو حل کرنے والا۔ یہ نام اس کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو آسان کرنے اور بندوں کے مسائل حل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس اسم مبارک کا ذکر کرنے سے اللہ کی مدد اور رحمت حاصل ہوتی ہے اور ہر طرح کے مسائل اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے اور بندے کو اس کی پریشانیوں سے نکالتی ہے۔ زندگی میں اگر کوئی بڑا مسئلہ، رکاوٹ یا مشکل ہو تو یا حل المشکلات کا وظیفہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی خاص مدد حاصل ہوتی ہے۔ یہ ذکر اللہ پر مکمل توکل کا اظہار ہے جو دل کو سکون اور ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ تو رات کے اس معجزاتی عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ، مشکل کشا وظیفہ، تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات پڑھتے ہوئے اس معجزاتی عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ یہ آخری وظیفہ یا حل المشکلات کا آپ نے اس مجرب ترین عمل میں پورے 100 دانے کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ پورے 100 مرتبہ آپ نے یا حل المشکلات، یا حل المشکلات کا وظیفہ پڑھ کے اس عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور آخر میں وہی درود شریف پڑھ لیجئے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور درود شریف پڑھنے کے بعد خوب ساری دعائیں مانگیے گا۔ جتنی مشکلات، پریشانیاں ہوں، دعائیں ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔